الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله الذي قدر فهدى أحمده سبحانه وتعالى حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه المجتبى ونبيه المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك شفاعة نبينا المصطفى اللهم إنا نسألك شفاعة نبينا المصطفى خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے جو زبان سے 2 جملے آخری ادا کیے ہوں گے ان میں سے آخری سے پہلا جملہ ذرا ذہن میں لائیے کہ اذان ختم ہونے کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں اس میں آخری سے پہلے جملے میں اللہ سے مانگتے کیا ہیں؟ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق قیامت کے دن بنا دینا۔ یہ شفاعت، یہ سفارش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، یہ سفارش ہے کیا؟ اور وہ شفاعت جس کو اردو میں سفارش کہہ لیں، وہ قرآن کریم کی آیت الکرسی میں اس میں بھی ذکر آتا ہے وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی اس کے پاس اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ وہ سفارش ہمیں کب چاہیے، کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک ایسی دعا ہوگی جو قبول ہو کے رہے گی۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا اور جو منوانا تھا اللہ سے منوا لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی جو دعا ہے اپنی امت کی سفارش کرنے کی خاطر قیامت تک روک لی۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ، وہ میری امت کو اس شخص کو ضرور پا کے رہے گی من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتا ہوگا۔ سب سے پہلے تو دعا کیجئے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے پاک فرما دے۔ اے رب کریم ہماری نسلوں کو توحید والی نسلیں بنا دے۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ بالایمان لا الہ الا اللہ کی کلمات پہ فرما دینا۔ دوسری دعا کیجئے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چھپی ہوئی دعا اور سفارش شفاعت نصیب فرما دے۔ یہ سفارش جو ہماری عام دنیا کی زندگی میں ہم کرتے ہیں کسی سے اچھے کام کے لیے، کہیں برے کام کے لیے، جہاں واقفیت ہو ہم کہتے ہیں یہ کام کر دینا، کہیں واقفیت نکل آئے کام رکا ہوا ہو کام کروا لیتے ہیں۔ یہ سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی تھی،
ایک دنیا کی سفارش ہے، ایک آخرت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس اذا اتاہ طالب حاجت، جب آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آتا، اقبل علی جلسائہ، آپ اس کی بات کو سنتے اور پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیا کہتے؟ اشفعوا، یہ ضرورت مند میرے پاس آ چکا ہے لیکن تم اس کی سفارش کر لو، تؤجروا، تمہیں اجر مل جائے گا۔ اس کی ضرورت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کرنی ہے، وہ وہاں تک پہنچ چکا، لیکن ثواب بانٹنا اور ثواب کے موقع دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں اپنائیے۔ اشفعوا، اس کا کام ہونے لگا ہے، تم اس کی سفارش کر لو، تؤجروا، اجر تمہیں مل جائے گا۔ کیا ہے سفارش؟ منہ سے کسی کو چند الفاظ کہہ دینا، کسی کا تعارف کروا دینا، کسی کی تصدیق کر دینا، کوئی اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتا اس کا مسئلہ پہنچا دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام جو ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے یہ کہا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سنت اور زندہ کرنا شروع کر دیجئے، جہاں پہ جائز کام ہو، جہاں پہ کسی پہ ظلم نہ ہو، جہاں پہ کوئی مصیبت کا یا تکلیف کا مارا ہو، اس کو ڈھونڈیں اور اس کا کیس کہیں پہنچانا شروع کر دیجیے۔ یہ سنتیں زندہ کیجئے، اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، دفتروں میں، دوستوں میں، دفتروں میں اپنی صلاحیت کے مطابق۔ یہ بھی سنت ہے اور سنت پہ عین عمل ہے، اور اس کا آخرت میں ثواب ہے، دنیا میں اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم سفارش یا شفاعت کا لفظ کہتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارشیوں میں شامل فرما دینا۔ وہ سفارش ہوگی کیسے؟ کتنے قسم کے لوگوں سے ہوگی؟ اور احادیث میں جو بار بار اس کا تذکرہ آیا ہے، اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ اپنے ذہن میں لاتے جائیے اور قیامت کا نقشہ واضح کرتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتی باب الجنت یوم القیامہ، میں جنت کے دروازے پہ قیامت کے دن آؤں گا، فاستفتح، اس کو کھلواؤں گا، فیقول الخازن، جو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا من انت، آپ کون ہیں؟ فاقول، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہے گا بکا امرت، مجھے حکم دیا گیا تھا آپ تشریف لائیں تو میں دروازہ کھولوں، لا افتح لاحد قبلک، اور مجھے حکم تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ یہ جنت کے دروازے جب کھلتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی، ایک واقعہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مجھے بتایا گیا، اختیار دیا گیا کہ میری آدھی امت جنت میں بھیج دی جائے اور آدھی دوسری طرف بھیج دی جائے، آپ کو یہ پسند ہے یا ہم آپ کو شفاعت کا حق دے دیں، قیامت کے دن آپ شفاعت کریں اور جتنی چاہیں جنت میں لے جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ پسند فرمایا کہ آدھے والا معاملہ نہیں، مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے، قیامت کے دن جب میری امت کا معاملہ ہوگا میں اس وقت پھر وہاں پہ ان کے لیے سفارش کر لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بغیر حساب کے جنت میں سیدھے چلے جائیں گے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی اس میں سفارش کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ دوسرے صحابی نے درخواست کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی، آپ نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے جا چکا، وہ بازی لے گیا، عکاشہ تم سے پہلے اس معاملے میں بازی لے گیا۔
یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ایک عربی کا محاورہ بن گیا. جب کوئی اچھا انعام، اچھا عمل کرنے کی باری ہو اور دو شخص سوچتے ہوں کہ میں حاصل کروں گا یا میں کام کروں گا، لیکن کوئی ایک شخص پہلے کر کے وہ فضل حاصل کر لے، تو عربی کا محاورہ ہوتا ہے سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے جا چکا. اگر کسی محلے میں کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، دو مالدار یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں گا، اچھا کل کرتا ہوں، لیکن ایک تیسرا آتا ہے اور اس یتیم کے سر پہ سخت تکلیف میں ہاتھ رکھ کے اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. یہ ان دونوں سے وہ عکاشہ آگے بڑھ چکا ہوگا. یہ محاورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عکاشہ سے منسوب ہے اور عربی زبان میں محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جب سفارش ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے کتنا بڑا دروازہ کھولا جائے گا. جو میں نے جنت کے دروازے کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ایک دروازے کا ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دروازے کی جو دو سائڈیں ہیں، چوکاٹ ہے، وہ اتنی ہے کما بین مکہ و حمیر او کما بین مکہ و بصرہ، جیسے مکہ اور بصرہ کا درمیانی فاصلہ ہے، اتنے بڑے دروازے ہیں. جب شفاعت کی بنیاد پہ داخل ہونا شروع ہوں گے تو وہ کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے دروازے ہیں. امت اس میں سے جنت میں داخل ہوگی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری نسلوں کو وہی دروازے نصیب فرما دے. ہمیں وہیں سے رب کریم وہاں پہ داخلہ نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت آپ اذان کے بعد مانگتے ہیں، اس کے کچھ احوال یہ ہیں. قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہیں، جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے سفارش کریں گے. وہ کہیں گے میں اس کا مستحق نہیں، تم ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم کے پاس جائیں گے، سفارش کیجئے. وہ کہیں گے میں اس کا مستحق نہیں، تم موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ کے پاس جائیں گے، ہمت نہیں پڑ رہی، کہیں گے آپ کچھ سفارش کیجئے، بات کیجئے. وہ کہیں گے میں اس کا مستحق نہیں، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ کے پاس جائیں گے، کہیں گے سفارش کیجئے، حالات بڑے سخت ہیں. وہ کہیں گے میں اس کا مستحق نہیں. تو محمد ولیکن علیکم بمحمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاستأذن علی ربی، میں رب کے سامنے حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا. فیؤذن لی، مجھے اجازت دے دی جائے گی. ویلہمنی محامدہ، اس وقت جب یہ کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ میرے دل میں حمد و ثنا کے ایسے کلمات ڈالیں گے جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھے ہوں گے. اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات اس وقت بھی میرے ذہن میں نہیں آتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان کلمات کے ذریعے کریں گے. وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہ اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر بلند کیجئے. وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، آپ اپنی عرض پیش کیجئے، سنی جائے گی. وَسَلْ تُعْطَى، اور مانگیے عطا کیا جائے گا. وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. فَيَقُول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، اے میرے رب یہ میری امت، یہ میری امت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا انطلق، جاؤ. فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من ایمان، جاؤ اور اپنی امت جو دوزخ میں ہے، اس میں جس کے دل میں ایک رائی کے برابر، ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو نکال لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نکال دیا جائے گا. پھر یہ واقعہ ایسا ہی ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضی پیش کریں گے، حمد و ثنا کے کلمات پیش کریں گے، سجدے میں گریں گے. پھر کہا جائے گا سر بلند کیجئے اور اپنی عرضی پیش کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حق سفارش دیا جائے گا، پھر ان کو نکالیں گے. پھر تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فکر ہوگی، پھر امتی امتی کہتے ہوئے عرض پیش کریں گے، پھر ان کو حق دیا جائے گا. پھر اس معمولی ایمان والے کو بھی نکال لیں گے. یہ 3 دفعہ جب یہ واقعہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نکالتے جائیں گے. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کے باوجود دوزخ میں گئے ہوں گے،
پتہ نہیں کتنے کتنے عرصے جلے ہوں گے، کتنا ہی عرصہ انہوں نے دوزخ میں گزارا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی سفارش کریں گے ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے جو میں نے بتا دی کہ 70,000 بغیر حساب کے گئے۔ دوسرے وہ ہیں جو گناہ گار تھے لیکن ایمان تھا۔ تیسرے وہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں میری امت میں سے، ان کے لیے بھی میری شفاعت ہوگی۔ اے اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا لے، اس دن کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کی صحیح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سفارش آپ مانگتے ہیں، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، شفاعتہ، ان کی سفارش، ان کی شفاعت، ان دعاؤں کو صرف الفاظ سے ادا نہ کریں، ٹھہر جائیں۔ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اے اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے بہن بھائیوں کا چہرہ ہے، یہ میری اولاد کا چہرہ ہے۔ اے اللہ ہم اپنی اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے، ہم اپنی اعمال کی بنیاد پر شاید نچلے گڑھوں سے بھی جہنم کے آزاد نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ اپنے اعمال کا واسطہ نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ان کے امتی ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، تیری رحمت اور ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں وہی شفاعت نصیب فرما دے۔ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر جب اذان کی دعا کر رہے ہوں تو کبھی چہرہ ان کا ذہن میں لے آئیں۔ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اے اللہ یہ میرے دوست احباب، یہ آپس میں محبت میں بیٹھنے والے، اے اللہ یہ میرا خاندان، ان کو دنیا میں اتنا عطا کیا ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرما دینا۔ یہ 5 وقت کی اذانیں جو کبھی آپ کے محلے میں 15 دفعہ ہوتی ہیں، کبھی 20 دفعہ ہوتی ہیں، کثرت سے اللہ کی توفیق سے اس ملک میں مساجد ہیں۔ اذان کسی بھی مسلک کی ہو رہی ہو، اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اذان ہے۔ ان اذانوں کو دعا بنا لیجئے، ان اذانوں کو ڈھال بنا لیجئے، ان اذانوں کو اپنے خاندان کے لیے دعا بنا لیجئے۔ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے اولاد کو، بچوں کو، میرے دوستوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، شاگردوں کو نصیب فرما۔ یہ دعائیں صرف ہون چلانے کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف ورد نہیں ہے، اس شفاعت نے ہونا قیامت میں ہے، لیکن تیاریاں یہاں پر ہیں، معاملات یہاں پہ جڑ رہے ہیں۔ وہ بھی تو کتنے شاندار ہوں گے، کتنے شاندار لوگ ہوں گے۔ آج کی دوستیاں، آج کے رشتے، آج کی صحبتیں، آج کی مجلسیں، وہ قیامت کے دن کیسے بدل کے آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما مجالدۃ احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم، تمہارا جو قیامت کا کسی حق کی خاطر جھگڑا ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہو ہی نہیں سکتا جتنا اہل ایمان اپنے رب سے قیامت کے روز اپنے ان بھائیوں کے معاملے میں جھگڑیں گے جن کو دوزخ بھجوا دیا گیا ہوگا۔ وہ بھی نیک اور دوسرے جہنم میں جانے والے بھی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، لیکن کسی وجہ سے وہاں پہنچ گئے۔ یقولون، یہ دنیا میں ایک دوسرے کو جاننے والے، نیکی کی وجہ سے جاننے والے کہیں گے ربنا، ہمارے رب، اخواننا، ہمارے بھائی تھے، کانوا یصلون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہم اکٹھے روزہ رکھتے تھے، ویعملون معنا، اور ہم یہ ہمارے ساتھ کاموں میں شریک ہوتے تھے۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذهبوا، اے سفارش کرنے والو، اذهبوا، جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، جاؤ ان میں سے جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی تمہیں ایمان نظر آئے اس کو جاؤ جا کے دوزخ سے نکال لو، نکال لو دوزخ سے، پہچان لو اپنے جاننے والوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی شکلوں کو دوزخ کی آگ بدلے گی نہیں، ان کی شکلیں برقرار رہیں گی۔ وہ اہل ایمان جو اپنے کبائر گناہ کی وجہ سے وہاں پہ جائیں گے ان کی شکلیں باقی رہیں گی، ان کو ان کے مومن بھائی پہچان لیں گے۔ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ نے دوزخ کو ان کے چہروں کے اوپر حرام کیا ہوگا۔
ان میں سے کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک عذاب میں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی موت کا منظر کسی کی لکھی ہوئی کتاب یا ڈرانے کے لیے بات نہیں کر رہا، الصادق الامین کے وہ کلمات پہنچا رہا ہوں جو تصدیق شدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، لوگ دوزخ سے نکل جائیں گے، اہل ایمان اپنے جاننے والوں کی سفارش کریں گے، وہ نکل جائیں گے، پھر بھی لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب سے زیادہ حق میرا ہے، شفاعت میری ہے۔ اللہ تعالیٰ مٹھی بھریں گے، اور اللہ کو پتہ ہے اللہ کی مٹھی کیسے ہے۔ ہم اسی پہ ایمان لائے کہ اللہ کی مٹھی ہے، وہ ہماری مٹھیوں جیسی نہیں ہے، بس اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل کے مطابق کہا کہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھریں گے اور دوزخ سے لوگوں کو نکال دیں گے۔ ان دوزخیوں کو نکال دیں گے، وہ جل جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ وہ کوئلہ جب ان کو باہر پھینکا جائے گا، ایک نہر کا پانی جس کو ماء الحیات کہا جاتا ہے، یہ لمبی حدیث ہے، میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، اس میں ان کو پھینکا جائے گا۔ ان کا جسم اس طرح اگے گا جیسے ایک ذرے سے پودا اگتا ہے، اور پھر ان کے جسموں کو ایسی خوبصورتی رعنائی دی جائے گی کأنہم اللؤلؤ الجمیل، جیسے خوبصورت موتی ہیں۔ یہ آخر میں دوزخ سے نکلنے والے ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو آخر میں انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ اب یہاں پر انہیں کیا کہا جائے گا جب وہ دوزخی نکل کے جنت میں پہنچیں گے؟ ان کا نام جنت والے رکھیں گے کہ یہ جہنمی تھے، اصل میں جہنمی تھے، وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں۔ اور پھر حدیث ان کا ایک اور نام ذکر کرتی ہے، ان کا نام بدل کے کر دیا جائے گا عتقاء الرحمن، رحمان کے آزاد کیے ہوئے لوگ، رحمان کے آزاد کیے ہوئے لوگ۔ اے اللہ یہ منزل بڑی سخت ہے، ہمیں یہ منزل نہیں چاہیے، ہمیں بغیر حساب چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دوزخ میں پہلے داخل ہونے سے پہلے چاہیے۔ یہ دنیا میں انسان کا بد اخلاق ہونا، برے الفاظ استعمال کرنا، چغلیاں کرنا اور اس طرح کے اخلاقی جرائم میں ملوث ہونا، یہ آخرت میں اس بندے کو اپنے رشتہ داروں کی سفارش کرنے سے محروم کر دے گا۔ انسان کا نیک ہونا، خوش اخلاق ہونا، رحم دل ہونا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا رتبہ عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، جو کثرت سے پھٹکار کرنے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن نہ گواہ بنیں گے نہ ہی یہ سفارشی بنیں گے۔ یہ اس دنیا کے عمل ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا نیکی کی وجہ سے باپ کو چھڑا لے، ہو سکتا ہے کہ اس کا حفظ، اس کی تعلیم، اس کی رحم دلی، اس کی نیکی نسلوں کو ادھر لے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ماں یہاں پہ تو دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اللہ کی طرف سے دی گئی حق کے سفارش کی وجہ سے کر لے۔ یہ ہے وہ مقام، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما۔ یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں، شفاعت ہوگی، انبیاء پریشان ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بلاوا آئے گا، کیوں؟ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری سفارش کر دی ہے۔ یہ دین کی تعلیمات میں نے انتہائی اختصار سے، اور اختصار کو بھی اختصار سے کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان عقائد کو سمجھیے، جانیے۔ گھروں میں قرآن کریم ہے تو حدیث کی کتابیں لا کے رکھیے۔ ہماری امت کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کم از کم گھر میں رکھا تو ہے، پڑھنے کا معاملہ اور کمزور ہے، لیکن احادیث کی جو سچی احادیث کی کتابیں ہیں وہ سرے سے گھروں میں ہوتی ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، بنیادی معلومات ہی نہیں پتہ۔ جب آپ اس شفاعت اور سفارش کے ابواب کو پڑھتے رہیں گے، پھر ایک واردات پاکستان میں جو ہر مذہبی موضوع پہ ہوتی ہے وہ سفارش کے موضوع پہ بھی ہوتی ہے۔ لوگوں نے سفارش کو ایک کاروبار بنا لیا۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث
یا ان کے صحابہ کا ایک واقعہ جس طریقے سے ہمارے ہاں مختلف جگہوں پہ سفارشی بنے بیٹھے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، وہاں پہ شرک کے سارے رنگ حلال کر کے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ دین آج بھی بڑا سادہ اور آسان ہے۔ ہمارے ملک میں، پاکستان میں بدبختی سے اب ایسے لوگ آ گئے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو بھی جانچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو شرک کو بھی بالکل جائز قرار دیں گے، وہ آپ کو الجھا کر ثابت کریں گے ہر قسم کی خرافات یہ اللہ کے لیے ہم وہاں پہ رفع درجات کا باعث ہے۔ ایک سادہ سی بات، پاکستان کے کونے خطرے میں جہاں جہاں پر بھی لوگ سفارش کنندہ بنے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ لوگ امیدیں لے کے جا کے بیٹھتے ہیں، اس منظر کو اپنے سامنے رکھ لیجئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک منظر ایسا بتائیں کہ کسی نے قبر کے اوپر بیٹھ کر میلہ لگایا ہو اور وہاں پہ ڈیرا لگایا ہو، وہاں پر لوگ آتے ہوں اور وہاں پہ مرادیں اور منتیں اور سفارشیں کرواتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے زیادہ پاکیزہ کوئی قبر ہو سکتی ہے؟ ایک واقعہ بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے چادر چڑھانے کے نام پر یا وہاں پر دیے جلائے ہوں یا وہاں پر بیٹھ کر عرس کیے ہوں۔ یہ دین آسان ہے، لیکن دین کو جس طریقے سے بیچا جا رہا ہے، بیچنے والے وہ ہیں جن کا حلیہ مسلمانوں کے صحیح علماء کی طرح ہیں۔ مسئلہ ان کا نہیں، مسئلہ سننے والوں کا ہے۔ دین کو جس سے بھی سیکھ رہے ہیں، ذہن میں اس کا محاسبہ رکھیں کہ یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا ہے یا ہمیں کہانیاں سنا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صحیح اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز قیامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ عذاب میں جانے سے پہلے رب کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے، لا الہ الا اللہ کا اقراری ہونے کے ناطے، اے اللہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا شفاعت نبینا المصطفیٰ، اللہم ارزقنا شفاعت نبینا المصطفیٰ، اللہم ارزقنا شفاعت نبینا المصطفیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی نبینا محمد، اللہم صل علی اصحاب محمد وازواج محمد وعلی آل محمد۔ ایک بڑی خاص سفارش آپ کرتے ہیں اور زندگی میں بڑی دفعہ کرتے ہیں۔ یہ سفارش کس شکل میں ہوتی ہے؟ اس کا اتنا درجہ ہے کہ اگر اسی مسجد میں، عام شہر میں، عام گاؤں میں بیٹھے ہوئے 40 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، وہ اگر ایک شخص کی سفارش کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا شفعہم اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حق میں ان لوگوں کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ وہ آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم تو سفارش کرنے گئے تھے۔ وہ وقت ہے جنازے کا، وہ کیفیت ہے جنازے کی جو ہے دعا، لیکن خشوع و خضوع کے لیے اس کو نماز کی شکل دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم فیقوم علی جنازتی 40 رجلا، کوئی بھی مسلمان اگر فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ 40 ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ انہوں نے کبھی کچھ سوچا بھی نہ ہو شرک کرنے کا۔ 40 ایسے لوگ جن کے توحید پکی ہے، جو ہر جگہ جا کے سجدے نہیں کر دیتے، ہر جگہ اپنی امیدیں نہیں لگا لیتے، امید اللہ سے، نظر و نیاز اللہ کی، اسی کے لیے، اسی سے ڈرنا، اسی کی محبت کی تلاش، ایسے توحید والے اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دیتے ہیں۔ آپ سفارش کرنے والے ہیں، یہ سفارش کا رتبہ ہے۔ جب جنازہ پڑھنے جائیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں نے فلاں میرے عزیز کے جنازے پہ آیا تھا، میں جوابی طور پہ جا رہا ہوں، میں نہ گیا تو کیا سوچے گا۔
یہ دنیا داری کے لیے جنازوں پہ نہ جائیں. وہ فقیر مر گیا کسی نے پوچھا نہیں, دفتر کا امیر مر گیا سارے پہنچے ہوئے ہیں. یہ اپنے جنازے اپنی یہ نمازیں خراب نہ کیجیے. رتبہ دیکھیے کہ اگر 40 لوگ صرف شرط یہ لگائی کہ شرک نہ کرتے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ اس میت کے لیے بخشش کا باعث ان لوگوں کو بنا دیتا ہے. ڈھونڈیں اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دفتروں محلوں میں ان لوگوں کو اپنا دوست یار بنائیں, مجلسیں بنائیں جن کی توحید پکی ہے. ان علماء کرام کے ساتھ تعلق بنائیں جن کی توحید پکی ہے, جو دین نہیں بیچتے, جو فرقے کا چورن نہیں کھلاتے, جو شخصیت کا پجاری نہیں بناتے, وہ اللہ والے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. ان لوگوں کو اپنے حلقہ احباب میں داخل کیجیے, ان علماء تک پہنچیے, بچوں کو لے کے وہاں تک جائیں, خواتین کو ادھر لے کے جائیں, ان کے دروس اور ان کے واعظ سنوائیں. یہ شفاعت کا چکر پاکستان میں کروڑوں نہیں اربوں کی انڈسٹری ہے, اور جن سے ہم بڑا خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ کلمہ کہیں گے تو نہ جانے آسمان سے کیا ہمارے بارے حکم صادر ہوگا. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بھی واقعہ نہیں ہے. یہ بڑے بڑے نظام جو ہماری سماجی قومی تاریخ کا حصہ ہیں, معاشرتی روایات بن چکی ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. اس منظر کو, ان ویڈیوز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک منظر سے تو جوڑیں, اپنے دین کے لیے آنکھیں کھولیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو بھی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی سفارش کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو ہمارے جنازوں پر بھی اے اللہ ایسے ہی اہل توحید اکٹھا فرما دینا. اے رب کریم ایسی توحید والے ہمارے جنازوں میں شریک فرما دینا. اے اللہ ہمیں اہل توحید سے جوڑ دے, سچی توحید والے, پکی توحید والوں کو ہمارا اور ہمیں ان کا بنا لے. اے رب کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی خواجہ شفقت یہاں پہ صف اول میں ہمیشہ آ کے بیٹھتے تھے. جب بھی لاہور سے سفر کر کے آئے سیدھے یہاں پر, اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی, اور 3 بیٹیوں کی خاطر ایسی زبردست بھاگ دوڑ کرنے والا کہ مجھے رشک آتا تھا کہ بیٹیوں کی خاطر کیسا شاندار باپ ہے. دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا, ان کی خواہشیں, ان کے الفاظ ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کرنے والا. ہمارا وہ 2 بھائی 3 جمعے پہلے اس نے مجھے شکایت کی میرے کندھے میں درد ہے. نماز کے بعد میں نے اس کے لیے دعا کروا دی. وہ لاہور میں ہسپتال میں داخل ہے. معاملات سنگین ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ بڑے نہیں ہیں. سب مل کے اللہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر سفارش اور دعا کیجیے اللہ ہمارے اس بھائی کے لیے آسانی فرما دے. اے اللہ اس کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ جو مشکل وقت ان پہ آیا ہوا ہے اللہ اس وقت کو ٹال دے, ان کو اس آزمائش میں سرخرو فرما دے. پچھلے جمعہ میں یہاں سے 2 جمعے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہمارے شہر میں جن لوگوں کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں, مزدور ہیں, محنت کش ہیں, ان کے لیے یہاں پہ مسجد گارمنٹ سٹور قائم کیا گیا تھا. شہر کے محنت کشوں کو مستحق افراد کے رجسٹریشن کر کے ان کو سال میں 2 دفعہ اچھی حالت میں نئے کپڑے انشاءاللہ مسجد رحمت اللہ عالمین کی طرف سے دیے جائیں گے. وہ جن کے چلتے ہوئے پاؤں پہ نظر ڈالیے, صبح صبح گھروں میں اٹھ کے جاتے ہیں, سردی میں صرف چپلیں ہوتی ہیں. وہ مزدور جن کے پاؤں میں جو جوتے نما کوئی چیز ہوتی ہے وہ کئی جگہ سے پھٹی ہوتی ہے, ان لوگوں کے لیے مسجد فری شو سٹور قائم کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ مسجد رحمت اللہ عالمین ان کے لیے مفت جوتے یہاں سے فراہم کرے گی. تیسری چیز, بہت سے مزدوروں کے بچے اسکولوں میں نہیں جاتے, کتابوں کا خرچ ہے, یونیفارم کا خرچ ہے, گھروں پر بٹھا دیتے ہیں, پھر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. مسلمان مل جائیں, بغیر خرچ کیے ہوئے ہم اپنے ان بھائیوں کے دکھ سمیٹ سکتے ہیں. تیسری چیز, مسجد رحمت اللہ عالمین میں یونیفارم بینک قائم کیا گیا ہے. جن لوگوں کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اچھے حالت میں استعمال شدہ یونیفارم یہاں پہ پہنچا دیں. جو نئے دے سکتا ہے یہاں پہنچا دیں. ان بچوں کو ہم یہاں سے یونیفارم جاری کر دیا کریں گے. ان 3 چیزوں پہ کوئی خرچ نہیں آنا. لوگوں کے استعمال شدہ کپڑے جو گھروں میں پڑے رہتے ہیں, اچھا دیں گے, اس کے بعد پتہ لگتا ہے کیڑے کھا گئے, خراب کر گئے, پھر پھینک دیتے ہیں.
یا صفائی میں استعمال کر لیتے ہیں، وہ کسی کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب ہم ان میں بانٹتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ بانٹنا شروع کر دیں، رب کے ان بندوں کو سنبھالنا شروع کر دیں۔ تو یہ مسجد فری گارمنٹ سٹور، مسجد شو سٹور اور مسجد یونیفارم بینک، انشاءاللہ تعالی ان تینوں چیزوں کا باقاعدہ میرے پیچھے جو ساری کی ساری گلی ہے یہاں پہ سٹور ہے، ڈیٹا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، مرتب کی جا رہی ہے، رجسٹریشن کی جا رہی ہے، لیکن یہ مستحق لوگوں کے لیے ہے، انتہائی مستحق۔ مسجد رحمت اللہ عالمین میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، صبح سے شام تک ہم کن سے ملتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے چند کیسز آپ کے سامنے رکھ دوں، آج آپ دوپہر میں جا کے کھانا نہ کھائیں، آپ کہیں چھوڑیں کھانا نہیں کھانا، رات کو طبیعت ہی نہیں ہوتی کھانا کھانے کی۔ آیا ایک نوجوان کہنے لگا باپ اس ہسپتال میں ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ وارڈ ہے، یہ کمرہ ہے، ڈاکٹروں نے ایک ٹانگ کاٹ دی ہے، دوسری صبح کاٹی ہے، آج ہاتھ کاٹنا ہے، انجیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ نمائندہ گیا، دیکھا واقعی ایسا ہے۔ یہ ہماری ریاست کیسی ہے، ان لوگوں کو بھی نہیں سنبھال سکتی۔ برین ٹیومر میں تڑپتے ہوئے مریض، ریاست ان کو اون نہیں کر سکتی۔ یہ بیوروکریٹ، ان کے نیچے سارے کے سارے ماتحت عملے، یہ MNAs کی، فوجیوں کی، ان سپہ سالاروں کی تنخواہیں اور ان کے رقبے، اور یہاں پہ غریبوں کو برین ٹیومر اور کینسر میں دوائیاں نہیں مل رہی، وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ ہمارا رب کے گھر آتے ہیں، جتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، لیکن ہمارے اجتماعی نظام کہاں پہ ہے؟ میرا آج بھی یقین ہے حکومتیں چھوڑ دیں، سیاسی پارٹیاں الگ ہو جائیں، نہیں بجٹ تو نہ صحیح، لیکن صرف مسلمان اگر تدبیر کر لیں، ان مسجدوں کے ذریعے ہم ایسا نظام قائم کر سکتے ہیں، کوئی عورت خودکشی نہ کرے، کوئی مزدور بچوں کو قتل بھوک کی وجہ سے نہ کرے، کھانے ہم دے سکتے ہیں، کھانوں کی ضمانت دے سکتے ہیں، ان کو کپڑے دے سکتے ہیں، ان کو جوتے دے سکتے ہیں، ان کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ ان بدبودار سیاسی جماعتوں سے کب تک امید لگا کے بیٹھے رہیں گے؟ مسجدوں والوں، اماموں، خطیبوں، مؤذن، اذان دینے والوں اور نمازیوں، کوئی سیاسی جماعت جو بھی آئی وہ اپنے پروٹوکول کے چکر میں آئی اور کھا کے چلی گئی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ سب کے بڑی بڑی جائیدادیں بنی ہیں، شاندار قسم کی گاڑیاں ہیں۔ ان لوگوں سے کب تک امید لگاؤ گے؟ اللہ سے امید لگا کر نمازیوں سارے مل کر ایک نظام بن جاؤ، دنیا کو دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طریقے سے اپنے غریبوں کو سنبھالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے عمل میں اخلاص عطا فرما، جو کام ہو رہے ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ تمام گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں، تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنی آگ میں نہ ڈالنا۔ اے رب کریم ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی۔ اے رب کریم ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو اے اللہ جنت فردوس اعلیٰ کا مقیم بنا دے۔ اے اللہ اللہم انا نسألک زیارت نبینا المصطفیٰ، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ خواب میں ان کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دن ان کی سفارش سے محروم ہونے والے بد نصیبوں میں شامل نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کے تمام مسائل کو دور فرما دے، جو تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اے اللہ دوزخ سے بچا لے۔ ہمیں موت کے وقت آخری کلمات لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے زندگی بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ کلمہ بہت بڑا کلمہ ہے، اے اللہ اس میں ذرا سی بھی آمیزش نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسا ہی توحید والا بنا دے، ہماری توحید کو ایسا ہی بنا دے، ہمارے عقیدے کو لا الہ الا اللہ سے پکا جوڑ دے۔ اے اللہ جن کے عقیدے میں لا الہ الا اللہ میں کوئی آمیزش ہے اے اللہ اس آمیزش کو دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔